إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلو اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہوا دوبارہ ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق کہ ہم دین کی نسبت اس پر جمع. اللہ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت بنائے اور عالم آخرت اندر بنائے باعث نجات اور باعث مغفرت. تو ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب دوسرا مرحلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو. پہلا ہم نے پڑھ لیا کہ خفیہ دعوت چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون کون سے بندے اسلام میں آ گئے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا وہ کھلی تبلیغ، یعنی اب گئی اوپنلی دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع. اب اللہ کا حکم ہوا جو قرآن کی آیت سورۃ الشعراء کے اندر ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آیت نمبر 214 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یعنی اب اللہ کا حکم سب جائیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خفیہ دعوت کا کام نہیں. اب آپ اوپنلی لوگوں کے سامنے آئیے، اپنے خاندان کے سامنے آئیے، تمام لوگوں کے سامنے آئیے. اور پہلے ہی اللہ نے کہا ام قرابت دار یعنی ام چین رشتہ دار ام چین خاندان ول ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ان کو کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور ان کو کہو کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تو سب جو کامیاب تو کامران. اور اس سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام نے کس پایا اور کیوں کہا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امسا سورۃ الشعراء سے پہلے ہی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سن واقع بیان. موسیٰ علیہ السلام سن قوم موسیٰ جو بنی اسرائیل تھے اور فرعون کا وہ بھی بیان کیا. اور فرعون کے جو بھی سپہ سالار تھے وہ لشکر تھا ان کا واقعہ بیان کر دیا. اس اعتبار سے کہ گۄڈنِچی کتھ چھِ آسان کہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ انبیاء علیہ السلام ہُنٛد واقعہ چھُ یِوان بیان کرنا یہ انسپائریشن کے لیے ہوتا ہے. بائی سائیکولوجی اگر ہم سوچیں گے تو تین چیزیں افیکٹ پڑتے ہیں. ایک نیورو کیمیکل افیکٹ پڑتا ہے، ایک بیہیویئر امپیکٹ پڑتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے. تین افیکٹس پڑتے ہیں. یہ ساتھ کس نفرس سٹوری چھنا کہانا تو جنرل ہے لیکن قرآن سما معذرہ سٹوری کہتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایک نصیحت ہے، ایک قصہ ایسا بیان ہوا جو حقیقت پر مبنی ہے، ایسا حقیقت. اور پہلی بات جو سائیکٹرک یہ لکھتے سائیکالوجسٹ، جب بھی ہم کسی بندے کو یعنی میں کسی بندے کو کوئی ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جو زندگی سے متشابہ ہو، جو زندگی سے ملتا جلتا اس کی زندگی سے، تم سے نیورو کیمیکل چینج گسان اسے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اسے ایمپیتھی مل جاتی ہے، اسے اس بندے پہ امید اور یقین ہو جاتا ہے. سنانے والا کون؟ اللہ. سننے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلا جو کیمیکل نیورو کیمیکل جو چینج ہوئی وہ یہ ہے کہ یم ساتھ بہ اکس نفرس بوزان تمس نفرس محبت گسان کہ یہ مجھے ایک ایسی انسپائر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح تھپکی دے دینا اللہ کی کہ یا نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ یم سات موسیٰ کو میں موسیٰ حکم دیت کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس تو اذهب الى فرعون انہ طغی، تم جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے، اس نے اللہ سے کہا، سورۃ القصص میں یہ آیت آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان مولاس کہ اللہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے، کیونکہ مجھ سے جو قتل ہوا تھا ان کا ایک بندہ کہ مشپانی زو خدش یتھی بو طور گس فرعون مجھے قتل کر دے گا، یا اس نے دوسرا یہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، یا تھے سنان سے سے تھوڑا قط لاران موسیٰ علیہ السلام، کس وجہ سے وہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹنگل لجاتی میں زئی، جس کی وجہ سے اس کی زبان جل گئی تھی اور پد روز دن سو لکنت برابر آخری دمس تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ دو، آپ نے اس کو مجھ سے زیادہ فصاحت دے دی، مجھ سے زیادہ بلاغت دے دی تاکہ بن میں سپورٹ ہوا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قصہ اس لیے سنا رہا تھا تاکہ آپ کو بھی یہ چیلنجز آئیں گی، آپ کو بھی اس طرح رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو بھی اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام آپ قدم بڑھاتے آگے چلیں گے، یا رسول اللہ آپ کو بھی قدم بڑھانا ہے۔ میں بھی آپ کو ایسے چیلنجز آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جان کا خدشہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان کا خدشہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون تھا، نبی علیہ السلام کو جو کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے زمانے کا فرعون، یعنی تو وہاں تھے بہت مشرکین عرب جو سردار تھے وہ تو سب بعض ظالم ہی تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرٹیکولر ایک بندے کو کہا، ابو جہل کو کہا کہ یہ میرے وقت کا فرعون ہے، میرے زمانے کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل کو کہا۔ یعنی اس اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو انسپائر کر دیا، یعنی اس اعتبار سے کہ دویم چینج اس گسان سے اس قصے کو سنا کر کے سنس ذہنس انڈرسٹینڈنگ بیسٹ یوان کہ میں اس قصے کو سن کر کیا نصیحت حاصل، ڈائیورس ایکسپیرینس ایکس نفرس گسان، بہت سے تجربات اس بندے کو حاصل ہوتے ہیں، کس اعتبار سے تاکہ یتھی تمس نفرس برونکھ اس سے انسپائریشن میں بھی اس کی زندگی یم ساتھ میں ایک تجربہ آپ لوگ زندگی میں کرنا، یم ساتھ اس مول چھنا زندگی اعتبار نصیحت کرا، کبھی کبھار دیکھنا یم ساتھ مول چھنا ونا کہ بیٹا آپ لوگوں کو اب جوان ہو چکے ہو، اب آپ کے یہ معاملے پیش آئیں گے، یہ معاملے پیش آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ زندگی کا دستور ہے، اسی زندگی ہوں ہمیں باپ سے اس وقت ایسی شفقت ہوتی ہے کہ باپ ہمیں ایک وے آؤٹ دے رہا ہے کہ یم ساتھ یم چیلنجز انہیں چکیا شی وقت اختیار کریں۔ اسی طرح مولا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسپائر کر رہا تھا کہ موسیٰ کو دیکھو، یہ بھی کہا عزت نس گۄڈنیتھٕے پیغام جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نجات دی، کس سے؟ فرعون سے، اور مع آل فرعون سے جو اس کا لشکر تھا، اور فرعون کو بھی غرق کر دیا، اور مع فرعون آل لشکر جو فرعون تھا اس کو بھی غرق کر دیا۔ چنہس برجن پرواہ ایون کہ اگرچہ عربس اندر چیلنجز یہ نہیں، ایون کہ عرب والے اگر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، الٹیمیٹلی آپ ہی کامیاب ہوں گے، آپ ہی اچیور ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سکسس تک پہنچاؤں گا، آپ کا دین دنیا پہ غالب ہو کر رہے گا، آپ کو میں کامیابی تک ہوں۔ جس طرح فرعون کو میں نے غرق کر دیا، اسی طرح ان لوگوں کو جو آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کے دین سے اعراض کر لیں گے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم سے منہ موڑیں گے، تم ترا وقت میں اسی طرح جس طرح میں نے فرعون کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت سے پہلے 6 قوموں کا ذکر کر دیا۔ کسن قوموں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، ان 6 قوموں کا ذکر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت نازل کر دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب ان لوگوں کو ڈرائیے یم حد سے قریب ترین رشتہ دار شی، یعنی 6 لیول پر اللہ نے انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا اور وے آؤٹ دکھائی، اور ڈائیورس ایکسپیرینس کروا کے کہ کیا کیا حالات آپ کے سامنے پیش نظر آئیں گے، اس سے آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملے پیش آ گئے، کس طرح سے ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو دعوت دی، کس طرح ان لوگوں کو بہیو کر دیا گیا لوگوں کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے آپ تیار رہیے، سروز ہس تیار، میں بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کو، اور صحابہ کا ذہن نشین،
صحابان تہ بنوک ذہن یم تہ صحابہ تم ٹائم ایمان اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اولمت اللہ تعالیٰ سن ذاتس پر قرآن مجید اس پر ان لوگوں کے سامنے اللہ نے ایک پلیٹ فارم رکھ دیا کہ تو ہی برجنو پرواہ کہ اگر نوح علیہ السلام کی 950 سال کے دعوت میں صرف 80 بندے ایمان لے آئے لیکن 80 بندوں کو ہی اللہ نے کامیاب کر دیا، ریسپیکٹ اس پاپولیشن پوری کائنات کی اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ اور یہ اللہ پیغام دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کا اگر چند ہی بندے لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن اللہ نے الٹیمیٹلی انہی کو کامیاب کر دیا اور قوم لوط کو اس طرح کہ آسمان تک بستی کو اٹھایا اور الٹا کر دیا۔ یعنی اللہ نے کن کو؟ صحابہ کو کہا تو ہی برجنو پرواہ، میں بھی مشکلاتیں آئیں گی، میں بھی چیلنجز آئیں گے، ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، لیکن الٹیمیٹم کامیابی آپ لوگوں کو۔ صحابہ کا بھی ذہن رفتہ رفتہ بن گیا اور اس صورت کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو بھی ڈرایا کہ اگر تم لوگوں نے میرے پیغام کو جھٹلایا اور اللہ کی کلام کو جھٹلایا اور میری بتائی ہوئی شریعت سے منہ موڑا تو یاد رکھنا کہ تم لوگوں کو بھی اللہ اسی طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو کرے گا۔ اللہ اس کن قوم لوط کروں، اس کی قوم سمود کروں، اس کی قوم عاد کروں نا، ان سب کو اللہ نے تہس و نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کے واقعات کے بعد ایک آیت اکثر ریپیٹ ہوتی، فسیروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لینا ان جھٹلانے والوں کا انجام اللہ نے کیسا کر دیا۔ یعنی اللہ آپ لوگوں کو مجھے یہ بتاتا ہے کہ تو دیو دنیا مز نظر پت کریو غور و فکر۔ قوم عاد کیا تھی؟ ایسی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑن میں مکان بنا محل کھڑا کرتے تھے ہاتھوں سے وہ پہاڑوں میں اپنا محل تراشتے تھے۔ وہ اب اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے جسم کے اندر کتنی طاقت دی، ان کا مال کتنا، لیکن نہ مال بکار نہ طاقت بکار۔ اور جن لوگوں نے ایمان لے آئے وہی کامیاب و کامران رہے۔ باقی تم آئی تھی محل خانس میں کہ ایک تفصیلی روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کے سر ایک دوسرے سے اللہ نے پھوڑ دی۔ اقسم کلوس اکیگس ہوا ایسی آئی طوفان آو یُتھ کہ تم تو تھود اختی کی سے کل تمن پھاڑ بن گو۔ یہ اس طرح اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کا بھی انجام دیکھو۔ یہ کن کے لیے تھا دھمکی؟ کفار کے لیے۔ یہ کفار خطرہ وہ ترنوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انسپائریشن، صحابہ کے لیے نصیحت، اور دھمکی کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ اگر تم لوگوں نے میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی، اگر تم لوگوں نے میرے نبی سے منہ موڑا، اگر تم لوگوں نے میرے کلام الہی سے منہ موڑا تو یاد رکھنا، تو اس طرح جس طرح میں نے قوم عاد کو برباد کیا تمہیں بھی کر لوں گا، قوم سمود کو برباد کیا تمہیں بھی کر لوں گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغاز کرتے ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا آغاز کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم کو جمع کرتے ہیں۔ یعنی بنی ہاشم کو سوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن خاندان، اور اس کے ساتھ بنی عبد المطلب اور عبد مناف، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا۔ اک جماعت سیما، اور قریباً اس جماعت میں 45 نفر، کتیا نفر اس 45 55 نفر اس کتیا اس 55 نفر اس اتھ جماعت اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لہب تہ مگر ابو لہبن دِژ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت کرنا کہیں، اور اسی نے بات شروع کر دی۔ اس نے ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، ابو لہب نے کہا کہ دیکھو کہ یم سے یم چی یہ چاچے اور چاچے بھائی ہے تمہارے، یہ سارا تمہارا خاندان ہے۔ اور سما معاذ اللہ اس کی زبان کے اعتبار سے ابو لہب کے اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن تو اس نادانی کران، یعنی جو تو توحید پرست کی تو باتیں کر رہا ہے، جو تو عذاب الہی کی باتیں کر رہا ہے، جو جنت اور جہنم کی تو باتیں کر رہا ہے، یہ نادانی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ کچھ وانان ابو لہب کمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے سن رہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا خاندان پورے عرب سے لڑنے کی تاب نہیں رکھتا، اس ہکو پورے عرب سے لڑے کہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ اگر تم اپنی بات پر قائم رہو گے، یہ ابو لہب کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگر حضرت یا رسول وسلم پنہ کتھ پہ قائم روز، یعنی ثق ام دعوت دنچ باز کہیں، تو یہ عین وقت یہ کہ پورا عرب ہمارے خاندان پر ٹوٹ پڑے گا، اور تمس ارد گرد باقی خاندان تم تہ کرن تمن سپورٹ،
اور ہمارے خاندان کے وجود کا وجود سن خاندان وہ ختم ہوگا اور اس کی وجہ تم بنو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یہ الفاظ سنا رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس کے اندر کوئی گفتگو نہیں کی، بالکل خاموشی. دعوت تو کی بنی ہاشم کو، لیکن گفتگو گئی نہیں، کیونکہ ابو لہب نے بات کرنے ہی نہیں دی، تو یہ باتیں سنا دی گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اٹھ کے چلے گئے اس مجلس سے. اس کے بعد دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، اور دوبارہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات شروع کرتے. کیا کہتے ہیں کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے. میں اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں. یعنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ہی رب کی عبادت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ. میں اپنے رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کے علاوہ کسی پر میرا توکل نہیں. وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے. اور یہ باتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اپنے خاندان والوں کو، اور یہ بھی کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو، کیونکہ سب سے پیارا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک انسان سے، ہر ایک انسان سے گۄڈنیٚتھ یژھان فٲیدٕ کمن واتناوُن، جو سب سے قریبی ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی کو کہا کہ رہنما جو ہوتا ہے، جو گائیڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فیملی کو جھوٹ نہیں بولتا. سُہ چھُنہٕ تِمن اپُز ونان. وہ سب سے پہلے خیر خواہ ان لوگ جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو، وہ سب سے پہلے کن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے؟ اپنوں کے لیے. وہ اپنوں کے راہ راست کی خبر رکھتا ہے کہ تاکہ پنٕنۍ نفر چھِ تٔمِس تِم گژھن راہ راستس پہ لگیں، وہ خیر کا راستہ اختیار کرے، وہ شر سے محفوظ رہے، وہ نقصان سے محفوظ رہے، انہیں ہر زندگی کے ہر موڑ میں ان کو فائدہ ملے. رہنما کی یہی فکر ہوتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ کہا، کیونکہ وہ عشیرتک الاقربین سے جہاں اللہ نے کہا کہ میں خصوصاً آپ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور عامتاً میں ہر ایک انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا اس خطبے کے دوران کہ باخدا مجھے اللہ کی قسم تم لوگ سب مر جاؤ گے جس طرح تم رات کو سوتے ہو، اور اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح تم ہر صبح کو اٹھتے ہو. اور پھر فرمایا کہ ان قریب اللہ تمہارا حساب لے گا، نیکی کا نیک جزا ملے گی، بدی کی بری سزا ملے گی. کیا سزا ہے نیکی کی؟ یا جنت ابدا یا نار ابدا. نیکی کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، بدی اور برائی کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سامنے جب رکھی، ان باتوں کو رکھا. اس کے بعد ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ مجھے آپ کی معاونت کرنا کتنا پسند ہے. میں ون سے یہ کہ مجھے کتنا پسند ہے کہ میں آپ کی مدد کر لوں، اور آپ کی بات قابل قبول ہے، آپ کی نصیحت قابل قبول ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے آپ کتنے سچے انسان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب نے اب کہا ہمیں معلوم ہے آپ کتنے سچے انسان ہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ چانہ خاندان اخ فرد، اور میں آپ کا سپورٹو ہوں. آپ جس چیز کو پسند کرتے ہو اس چیز کو انجام تک لے جاؤ. یعنی جس دعوت کو لے کر تم آئے ہو اس دعوت کو لوگوں تک پھیلاؤ. اس میں سب سے پہلا سپورٹ، سب سے پہلا حمایتی، سب سے پہلی معاونت، سب سے پہلا انسان وہ ہوگا جو تمہارے ہر معاملے میں مدد کرے گا، وہ ابو طالب آپ کا چچا ہو، بروز نہ پات کہیں. تو اس پر ابو لہب نے کہا اپنے بھائی کو، ابو طالب کو، کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے، خدا کی قسم یہ برائی ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہلے ہی روکنے چاہیے. اور ابو طالب نے اپنے بھائی کو کہا کہ ابو لہب کو آپ خاموش رہو، جب تک میری جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی سب سے پہلے میں ہوں. بدم نے امس باقین حوال کرنا، جب تک میری جان میں جان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں گا. لیکن خود کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرا دل عبد المطلب کے دین یعنی جو عرب کا دین ہے اسی پر مطمئن ہے، لیکن جو تم دین لے کر آئے ہو اس کے پرچار کر لو تحت چھسنے چھ رکاوٹ کی، بلکہ ہر معاملس میں یہ مین مدد ضرورت ہے، یہ مین سپورٹ ضرورت ہے، یہ مین معاونت ضرورت ہے، تحت معاملس میں کرے سپورٹ۔ اس اعتبار سے ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان یہ مکالمہ بھی ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امید اب دل میں جاگی، کیونکہ خاندان کا سربراہ تھا ابو طالب، اور اس کے ارد گرد اس کی بات مانی جاتی تھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ عرب میں ایک رواج تھا، سردار ہوتے تھے خاندانوں کے، اور اس کی بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی، جو اس نے کہا تم سن وغیر ہے کہ فیصلہ کرے۔ ابو طالب نے کہا پورے خاندان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، وہ ہے کہ نہیں انکار کرے۔ اس میں سے ایک ہی بندہ نکلا اس خاندان میں سے، وہ ابو لہب تھا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی سپورٹ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی بیوی نے بھی، اور جو سورۃ اللہب خصوصاً ان دونوں کے فٹکار کے لیے اللہ نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے اعتبار سے جو نازل ہوئی وہ اور میاں بیوی دونوں کے لیے، حالانکہ اس کی جو ام جمیل تھی، غالباً ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں کانٹے رکھا کرتی تھی، اور جو بھی گالیاں منہ میں آتی تھی وہ بکا کرتی تھی۔ تو اس اعتبار سے سپورٹ کو نبی علیہ الصلوۃ یہ شاید گارنٹی کس نفرس کس سپورٹ میلان، اس کے بعد اس کا ایک انسانس سو موٹیویشن میلان کہ اب میں یہ کھل کے یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ ابو طالب کا سپورٹ ہے۔ اب مشرکین جو عرب جو میرے بغاوت کے خلاف آئیں گے، یہاں سے میرا سپورٹ کس کا آئے گا؟ چاچا کا سپورٹ آئے گا، اور محقا نہ تم نقصان وات نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوہی صفا پہ چڑھتے، یعنی پہاڑی پہ پکان۔ 3 روایتیں ملتی ہیں اس کے۔ ایک یہ روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ امید اور اطمینان ہوا کہ دنیا کے اسباب، اللہ کی تو مدد آئے گی، انبیاء علیہ السلام کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی بھی دعوت دینے والے کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اسبابی دنیا سے اعتبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک امید جاگی، اطمینان کو حاصل کہ اب میں کھل کے عرب والوں کے سامنے آ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میرے پیچھے کس کا سپورٹ ہے؟ ابو طالب کا سپورٹ ہے، چاچا کا سپورٹ ہے۔ اب وہ ہے کہ وہ عرب والوں اور کوئی صفا پہ چڑھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ یا صباح، ہائی صبح، یہ آواز، کیونکہ عرب کا دستور تھا، عربس اندر اس دستور کہ جب بھی کوئی اہم بات کا ڈسکشن ہو یا اہم اعلان کا ڈسکشن، کوئی بھی بات ہو جو سب سے اہم ہو پورے عرب کے لیے ہو، تم اس بڑ پہاڑی پہ کھسان، کیا اس کھسان؟ پہاڑی پہ تم اعلان کرا۔ یا آپ لوگ کو ابھی بھی ہے پہاڑی پہ کیوں چڑھتے؟ کیونکہ ساؤنڈ جب اوپر کی طرف آتی ہے تو تم سے بون کن وسان تیز بہانا، اس تیزی کی طرف سے آتی ہے، اور آواز پوری، جیسے کہ اب لاؤڈ سپیکر ہے مسجدوں کے اندر، اگر یہ لاؤڈ سپیکر تو بن میں سے پورس لگو ہے نا، اس کی آواز نہیں نکلے گی، یم ساتھ اس ہرمس پورس پر اس کی آواز پھیل جاتی ہے، کیونکہ بیریئر چھنت بنان ساؤنڈ ویوز کی چھنا بیریئر، اب یہ 4 دیواری یہ بیریئر ہے، میری آواز ان سے باہر نہیں جائے گی۔ تو اس لیے یہ دستور تھا، ایک اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا کہو کہ ٹیکنالوجی اس کہ پہاڑس پہ کھسن پتہ اعلان، توے کھت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت پہ پہاڑس پہ، کیا ونن؟ یا صباح، ہائی صبح، اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ون؟ یم ساتھ ساری قبائل قریش جمع گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں خدا کی توحید اور رسالت اور آخرت پر دعوت دے دی۔ پہلی یہ روایت ملتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توحید اس دعوت میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کہو لوگو لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، آخرت کی زندگی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے جو یہ کرے گی۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو رکھا۔ اور دوسری روایت جو بخاری کا جو حصہ ہے وہ خراوی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمنان یم ساتھ آیت ہسا گئی نازل، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یم ساتھ نازل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا کت کوہی صفاس میں۔ یہ دوسری روایت ہے، بخاری کی ہے۔ اور کیا ون؟ اور بطونی قریش کو آواز لگائے، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہ خاندان تھے مستیوسا، اور سب لوگ آ گئے۔ ایون کی راوی لکھتے ہیں کہ اگر نہ کہاں
بزرگ کی وجہ سے یا بیمار ہند وجہ سے آو نہ کہ کسی عذر کی وجہ سے سان اس نے اپنے قاصد کو بھیجا تم سوز پن تسی ژوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ چڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان کے سامنے جو ایک امیج رکھی، ایک کریکٹر رکھا، ایک پرسنالٹی رکھی، وہ یہ کہا کہ اے عرب والو اگر میں تہ ونو اخ مثال کیا کہ اس پہاڑی کوہ صفا کے پیچھے شاہ سوارن ہز اخ جماعت ہسا یعنی لڑاکو جو ہے سولجرز ہے ان کی ایک جماعت ہے جو ان قریب آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ہم ہسا تو تباہ برباد کروں، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے کہ نہیں؟ تو یہ مانوا مین بات کن نہ سارے عرب جتنے بھی وہاں جمع تھے ان لوگوں نے کہا صدقت و بارکت، آپ نے سچ کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ پر ہمیشہ سچائی ہی کا تجربہ کر لیا، کیونکہ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو لقب کیا تھے؟ امین اور صادق، امین امانت دار، صادق ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ سہسا چھک ہمیشہ سے زندگی اندر پوز وونمت اور چشین اشن چانہ زبان اندر اپوز وونمت، اور ناممکن سی بات ہے ایک بندہ 40 سال سے 35 سال سے سچ بول رہا ہو اچانک ہے سے کہاں اپوز کر، یہ ایک عقل کے خلاف بات ہے۔ جو لگاتار اتنے عرصے سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کو نقصان نہ دیا ہو، کبھی کسی کی شر کی بات نہ کی، ہمیشہ خیر، ہمیشہ بلائی، ہمیشہ صداقت، ہمیشہ اچھائی، ہمیشہ اخلاق کی بات کی ہو، وہ بندہ چڑھے اور وہ پھر یہ کہے کہ اچھا سا امید نہیں۔ یہ کن لوگوں کی گواہی ہے؟ عرب والوں کی گواہی۔ لیکن اب پوز ٹوٹ پانس کیا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عرب والو میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور بچھو سے تہی سخت عذاب خبر دیوان کہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر اور اس کلمے کے تقاضوں کو مکمل کر کے کہ کلمہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہے، اس کلمے کے کام کیا ہے، تم انیو تم میپٹ اور آپ لوگ عذاب جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس پر ابو لہب نے کہا اور اس پر اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کا دن غارت جائے، آپ کا دن غارت جائے، تباہ گشنے چون دو، اور ہاتھ ہلائے اور یہ اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو۔ یہاں پہ تو مختصراً روایت ہے، یہ طویل روایت ہے بخاری کے اندر، اور ہاتھ ہلائے کہ امسن کاتم بوجو ثم معاذ اللہ۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرٹیسزم بھی کیا، ٹانٹنگ بھی کر لی۔ کون تھا؟ اپنا چاچا ہی تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے وہی نازل کر دی، یہی سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو جائیں، اور وہ غارت ہو گیا۔ اور اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے ہاتھ ہلائے کہ تمہارا دن غارت ہو جائے، اللہ نے وہی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپورٹ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدردی میں کہ یا رسول اللہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کا ساتھی ہے، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا ہمدرد ہے۔ اور اللہ نے وہی نازل کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، غارت ہو جائے ابو لہب۔ اب یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، ایگزامپل تھو جو تو یاد قرآن کے حق ہونے کی، یا میں ایکسٹرا پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ سیرت سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ضمن ذہنس مذائقہ۔ ابو لہب کو یہ پہلے ہی آغاز میں ہوا، سورہ لہب کیا گو شروع سے مضبوط نازل کیا گو، یعنی شروع کے دور میں 3 سال کے بعد ابو لہب سے ام پت 12 ورین زندہ روزان، کتن ورین 12 ورین چھنی مران کہیں، لیکن اللہ نے اس صورت میں کلیئر کٹ کر دیا کہ ابو لہب اب ایمان لانے والا نہیں، ابو لہب اب ایمان والا نہیں، کلیئر کٹ کہہ دیا۔ اس کے بعد کتس کالس ہو سن 12 ورین، یعنی 12 ورین دس تمس اللہ تعالیٰ مہلت کہ تم قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو کس اعتبار سے، اگر ابو لہب نے ایمان نہیں، کہتا ہے وہ سمجھ، اگر ایمان ابو لہب لے آتا تو قرآن کہتا تو ابو لہب ایمان نہیں لے گا، اور یہ 12 سال پہلے ہی سورہ نازل ہو گئی، لیکن ابو لہب نے ایمان کی،
یہ اس اعتبار سے قرآن کی حقانیت اور سچی ہونے کی ایک اور دلیل ہے کہ ابو لہب کو ایمان نصیب، حالانکہ 12 سال تھے اس کے پاس کہ قرآن کو جھٹلانے کے لیے۔ ابو لہب کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے محمد پر ایمان لے آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں، قرآن سارا جھوٹا ہے، اس بات پر کہنے کے لیے۔ لیکن 12 سال تک اللہ نے اسے توفیق نہیں، ان کی جھوٹا ہونے کی بھی، منافقت کرنے کی بھی اللہ نے اسے توفیق، کہ جھوٹا ایمان وہ لے آئے وہ بھی۔ تو یہ قرآن کو حق ہونے پر، قرآن کو صحیح ہونے پر ہمیں اس اعتبار سے ایک دلیل ہے کہ ابو لہب کی بھی دلیل ہے قرآن کی حقانیت پر، اور وہ تو قرآن نے اوپنلی چیلنج بھی کر دیا، فاتو بسورۃ بمثلہ، تو وہ تو دوسرے زمن میں آئے گی۔ اس کے بعد تریم روایت اس ایمان وہ مسلم شریف میں، مسلم شریف اس اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتراوی تم چھ ونان کہ یم سات ہسا امام مسلم چھ ونان رحمہ اللہ تعالیٰ، یم سات ہسا وانذر عشیرتک الاقربین نازل گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقارا لوگوں کو، آمن اور خاصن سب کو پکارا، تو قریش اک جماعت ہسا گئی جمع، اور کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی قعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ تیسری روایت ہے، یہ کس میں ہے؟ مسلم، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام قریش اور بنو قعب وہ بھی ایک خاندان تھا، سب کو کہا کہ پان بچو جہنم کے نار نش، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کہا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بناسا حقون قیام تو دہتائی کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا الا جو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت کا ٹائٹل دے دیا، وہ بھی اس کے لیے جو ایمان والا ہو، ٹھیک شاز۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور یم قریب اقربین اس ان کو دعوت پیش کر دی، دعوت ہم تمن بروکھائیں کہ کم اعتبار، اور رزسٹنس تو اب شروع ہو گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب جو کفار کی طرف سے رد عمل تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اوپنلی دعوت دی، قرآن کی یہ آیت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوگی، فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشرکین، کو کیا کہا اللہ نے؟ اپنے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے، فاصدع کھول کر بیان کیجیے، بما تأمر جو تمہیں حکم دیا گیا، وأعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے اپنے آپ کو موڑ لیے، انہیں بت پھیر ہس کمو نش مشرکین و نش۔ اب یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اوپنلی دعوت کا آغاز کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مشرکین کے سامنے، اب وہ کیا ہو اوپنلی دعوت کیا ہو تائیں دیسا خاندان والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مشرکین کے سامنے آ گئے، کھل کر بیان کر دیا کمن متعلق ان بتوں جن بتن ہنستے عبادت کران چھو، جن کو تم اپنا مددگار اپنا مشکل کشا مانتے ہو، یہ کتنے کمزور ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور باپ و اجداد جو تمہارے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ احمق تھے، وہ حماقت، تم ایسا پاگل، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ بہت سارے مقامات پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم باپ و اجداد کی یم تو تمن بتن ہن پرستش کران اس طرح تم ان کی، اللہ نے کہا کہ ان کے باپ و اجداد بھی پاگل ہے اور یہ بھی پاگل ہے۔ صفحاء کو اللہ نے الفاظ استعمال کر دیا، یم تش پاگل، امن ہن آبا و اجداد تش پاگل، کیوں؟ کیونکہ ایک پتھر کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے، اسی کو اپنا کریٹر سمجھتے، اسی کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اس سے بڑا پاگل پن کیا ہے؟ اس سے بڑی حماقتانہ حرکت کیا ہے؟ تو یم ساتھ یم بتن ہنس خصلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمن برونٛہہ ترائے؟ مشرکین عربس برونٛہہ گارنٹی یمس یہ تمس خاندانس متعلق آ ون، عبادت گاہن آ متعلق ون، وہ غصے سے تو آگ بگولا ہو جائے گا۔ قریشی مکان کو یوتا شرارت اس کا غصہ پھٹنے کے لیے تیار تھا، یوتا غصہ خود تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ اشت پاگل ونان، یہ سان معبودن تے ناقص ونان، یہ باقین چیزن تے کمتر ونان۔ اس اعتبار سے ان لوگوں نے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کن
گئی نہیں تم ڈائریکٹلی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں گئے, لیکن ان لوگوں نے ایک ترکیب سوچی, ٹھیک وہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بس 5 منٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کریں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن ملیا اخ وے اکاؤنٹ, وہ ابو طالب کے پاس چلے گئے. خود گئی ابو طالبس نش, تمن وونک کہ اے ابو طالب چون اس بتیجا یہ سان بتن خلاف ونان, کیونکہ غصہ تھا بڑی تمن بڑ شرارت ان پہ, جیسے کہ بجلی گر پڑی تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بتوں کے بارے میں کہا. تو ابو طالبس ونک شکایت پکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم کو نہ سو غور و فکر تات پہ کہ ابو طالب نے سرسری بات دے دی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجوں کو کہہ لوں گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کہا آپ جو دعوت دے رہے ہو سا کنٹینیوسلی پروگرس تھا کنٹینیوسلی, یم سات سو پروگرس کنٹینیوسلی گش. تو کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ابو طالب نے ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کس کو کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا نہیں. اس نے کہا کہ جس طرح تم دعوت دے رہے ہو سو تھا کنٹینیوسلی پنی پروگرس, جو بھی رکاوٹ تمہیں آئیں گے ابو طالب آپ کا ساتھ ہے. تم تہ کھانا مشکلات بہ کر سپورٹ پرواہ نا کہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ حجاز کو روکنے کے لیے مجلس شورا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئے گا, اور پچھلی جو 1-2 باتیں رہ گئی تو ان میں سے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ دین مان بوز کا عمل کرنے توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.